اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اسی کی عطا کردہ ہماری ہمت اور توفیق سے ہماری کوشش سے آج انشاءاللہ سورہ مائدہ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور جو ہم تھوڑا سا وقت صرف کرتے ہیں اور تھوڑی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا سبب بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سورہ مائدہ مصحف کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر سورہ ہے۔ اس میں 16 رکوع اور 120 آیات ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ مدینہ میں اس کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا، اور زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ آخری دور کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو چند سال ہیں، ان چند سالوں کے دوران اس کا نزول ہوا، اور زیادہ گمان یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو مکہ میں عمرہ کی غرض سے انٹر ہونے سے منع روک دیا گیا تھا، اور پھر وہاں پر ایک معاہدہ ہوا جو ظاہری طور پر تو مسلمانوں کی ایک ناکامی تھی، مومنوں کی، لیکن حقیقت میں وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس میں مشرکین مکہ جو ہیں وہ معاہدہ کر کے کسی بھی طرح سے اگر کسی پارٹی کے ساتھ کوئی نیگوسیشن شروع ہو گئی، کوئی بات چیت شروع ہو گئی، کوئی معاملات جو ہیں وہ طے کرنے شروع ہو گئے، تو اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گروپ کو یا اس گروہ کو یا اس تنظیم کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ مان لی جائے۔ تو اس طرح سے اس معاہدہ جو ہے، اس معاہدے کی روح سے یا اس معاہدے کے ہونے پر اہل جو مکہ تھے، مشرکین مکہ، انہوں نے انڈائریکٹلی یہ تسلیم کر لیا کہ یس، مسلمان جو ہیں یا مومن جو ہیں وہ ایک پاور بن چکے ہیں، وہ ایک بڑی تنظیم بن چکے ہیں، جو اب طاقتور ہو گئے ہیں اور اس قابل ہو چکے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ان کے ساتھ پولیٹیکل سطح پر یا ایک بڑے لیول پر جا کے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، نہ کہ عام جیسے اس سے پہلے جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو ان جو شروع کی آیات ہیں اور باقی کچھ جو اس میں آیات آئی ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یا اس سے فوراً بعد یہ سورہ جو ہے وہ نزول ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں جو قرآن مجید کی نزولی کے ساتھ ترتیب نزولی یا نازل ہونے کے اعتبار سے آخری آیات جو ہیں ان میں بھی شامل ہے، اور سب سے مشہور آیات جو ہم انشاءاللہ آج یا کل پڑھ لیں گے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آخری آیات میں سے آیات ہیں، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً سن 6 ہجری سے شروع ہو کر تو آخری ایام نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام یا ان کے قریب یا کچھ جاتے ہیں، لیکن زیادہ گمان ہے کہ اس کا بہت سارا حصہ جو ہے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ہی نازل ہو گیا تھا۔ مائدہ جو ہے، مائدہ لفظ جو ہے مائدہ،
مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان یا کھانا، کھانا جو ہم کھاتے ہیں، مائدہ سوری۔ اسی سورہ کے آخر میں آئی ہوپ کے 15ویں رکوع میں غالباً ایک آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواری جو ہیں وہ یہ تقاضا کرتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا جو ہے وہ آئے جس کو ہم کھائیں۔ تو اس آیت میں یہ لفظ مائدہ جو ہے وہ آیا، اور اسی لفظ کو اس سورہ مبارکہ کے نام کے طور پر یا اس کی آئیڈینٹی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جس طرح سے باقی اکثر و بیشتر صورتوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ صورت کا نام جو ہے وہ اس کے اندر جتنے موضوعات ہے یا اس کے جتنے پہلو ہیں ان سب کا احاطہ نہیں کرتے، وہ صرف نام جو ہے وہ صرف ایک آئیڈینٹی کے لیے یا ایک شناخت کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے، یا نام کا تعلق سورہ کی مناسبت سے بہت کم ہی ہوتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ ایک گائے کا ذکر، لیکن وہ ایک واقعہ اس میں ذکر ہوا، اس کے علاوہ بہت سارے معاملات اور بہت سارے واقعات سورہ آل عمران میں بھی ہم نے دیکھا، سورہ نساء میں بھی ہم نے دیکھا، اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کا نام جو ہے صرف اس کی آئیڈینٹی یا شناخت کے لیے ہے، ادروائز اس میں ٹاپکس جو ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو سلسلہ کلام یا جس پیس سے جس ترتیب سے کچھ معاملات چلتے آ رہے ہیں سورہ بقرہ سے جو شروع ہوئے شرعی احکامات، وہ بتدریج سورہ آل عمران میں ان میں تھوڑی سی زیادہ وضاحت ہوئی اور زیادہ محکم انداز میں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ اس کے بعد سورہ نساء میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی ٹھوس طریقے سے کچھ احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا گیا، بہت وضاحت کے ساتھ۔ سورہ مائدہ جو ہے اس میں کہہ لیں کہ ایک ختمی شکل ان اسلامی قوانین کی، جو احکامات ہیں اللہ کے، اس کے کام کرنے کے کام، رکنے کا کام، ان کی ایک ختمی شکل یا ایک کلائمیکس جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اس میں بہت ہی ڈو ٹوک انداز میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ہی ڈو ٹوک انداز میں اور بہت ہی فیصلہ کن انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی کہ یہی حکم ہے، اسی حکم کی تعمیل ہوگی، اور اسی کے مطابق پھر پوری مسلمانوں کی یا مومنوں کی زندگی جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے، یا پورا مسلم معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھنا چاہیے۔ اس میں سورہ نساء میں یا اس سے پہلے اکثر جو ہے وہ انفرادی نوعیت کے معاملات بھی کافی سارے آئے، لیکن سورہ مائدہ میں جو اجتماعی یا ریاستی سطح کے جو معاملات ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں گے، اور اس طرح کے بہت سارے اور معاملات جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں وہ اس میں ہمیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب کا بھی تذکرہ ہوگا، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، اور باقی کچھ متفرق قسم کے موضوعات جو ہیں وہ بھی چلیں گے۔ تو یہ اتنا سا مختصر تعارف جو ہے وہ آئی تھنک کہ کافی ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ جب نازل ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک اپنی جو سواری پر تھے، اونٹنی پر تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھیں، اور اس کا بوجھ اس سورہ مبارکہ کی جو اہمیت یا اس کی جو افادیت ہے یا اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ اتنے محکم اور قوی ہیں کہ اس کے بوجھ کے نتیجے میں مختلف روایات ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں اس میں، کہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ جیسے اونٹنی کی گردن ٹوٹ گئی یا اونٹنی کی ایک بازو جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور کچھ روایات میں یہ بھی متفرق کی طرح کے کچھ روایات ہیں کہ اتنا مطلب اس کا بوجھ تھا کہ اونٹنی جو ہے وہ نیچے کو جھک گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ بہرحال یہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے، یہ جو بھی روایات ہیں بہت ساری وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان میں جو احکامات یا ان میں جو معاملات اللہ تعالیٰ نے واضح کیے ہمارے اوپر وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں اور کس قدر
ٹو دی پوائنٹ ہیں. تو بڑھتے ہیں ہم سورہ مبارکہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اور اس سورہ کو بھی اور اس سے آگے آنے والی سورہ جتنی صورتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے آسانی ہمارے لیے فرمائے، اور ہمیں اس پلیٹ فارم پر آپس میں جوڑے رکھے، اور ہمیں مسلسل رہنے کی اس میں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اوفو بالعقود، سب پورا کرو عہدوں کو. اوفو بالعقود، سب پورا کرو عہدوں کو، وعدوں کو. اب یہ سورہ مبارکہ، یہ آیت جو ہے، یہ آیت کافی لمبی آیت ہے، یعنی اس سے اگلی آیت جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ لمبی ہے، اسی کی فردر ایکسٹینشن ہے 2-3 آیات. اس آیت کے پہلا حصہ جو ہے وہی اتنا واضح، محکم اور ٹھوس ہے کہ اسی میں ایک مومن کی پوری زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف 2 الفاظ میں ہی بند کی جا سکتی ہے. اوفو بالعقود، سب پورا کرو اپنے عہدوں کو یا اپنے وعدوں کو. عہدوں اور وعدوں کو پورا کرنا. عقود عقد کی جمع ہے. عقد جو ہے وہ گرہ لگانے کو بھی کہتے ہیں. گرہ جیسے گٹری کو گرہ لگائی جاتی ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بند کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اوپر گرہ لگا دی جاتی ہے. گٹری میں دھاگے کو گرہ لگانا وہی ہے عقود یا عقد جو ہے. اس کے علاوہ کنٹریکٹ کو بھی کہتے ہیں، ایگریمنٹ کو بھی کہتے ہیں، مختلف طرح کے ایگریمنٹ کسی بھی طرح کے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ترجمہ کیا کہ عہد یا وعدہ یا ایک دوسرے کے ساتھ مطلب قول و قرار جو ہے اس کے اوپر قائم رہنا، یہ عہد ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا اس کو تفصیل دیکھیں، تھوڑی سی اس کے اوپر ایک جائزہ لیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ہر پہلو ان 2 الفاظ کے گرد گھومتا ہے. ہم اپنی زندگی میں بہت طرح کے وعدے کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو. سب سے پہلا وعدہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عالم ارواح میں، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو پیدا کیا، روحوں کو، اور اس وقت اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، اقرار کیا. اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ جب زندگی ملی تو اللہ کے خاص فضل کرم سے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور پھر ہمارا ایک کلمہ پڑھ کر اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر، آخری رسول مان کر، اور اس سے پہلے آنے والی جتنی کتابیں ہیں اور نبی ہیں ان پر ایمان لا کر، اور پھر اس کتاب پر ایمان لا کر، اور باقی جتنے ایمان کے تقاضے ہیں ان کا قولی اقرار ہم نے جب کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی اور فرشتوں پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، اور پھر ہم اپنے آپ کو جب مومن کہتے ہیں تو در حقیقت ہم ایک ایگریمنٹ یا ایک کنٹریکٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ یا اس شریعت کے ساتھ جس پر ہم اپنے ایمان کو قائم رکھے ہوئے ہیں. جب ہم اپنے اللہ کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کے تحت، اس عہد کے تحت یا اس کنٹریکٹ کے تحت آنے والے جتنے قول و قرار ہیں، جتنی باتیں ہیں، جتنے احکامات ہیں، جتنے کرنے کے احکامات ہیں، جتنے کچھ کاموں کو نہ کرنے کے احکامات ہیں، ان سب کو پورا کرنا یہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہم اگر دنیا کے معاملات دیکھیں تو ہم آپس میں ہمارا ایک دوسرے کا ساتھ جتنے تعلقات ہیں وہ بھی وعدوں پر قائم ہیں. نکاح جو ہے، جو ایک فیملی کا یا کسی بھی ایک خاندان کی اساس ہے، نکاح
نکاح کرنا. نکاح جو ہے وہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے یا کنٹریکٹ ہے, اس کو عقد نکاح بھی کہتے ہیں, عقد نکاح یعنی میرج کنٹریکٹ. تو وہ بھی ایک قول و قرار کو مطلب ایک کنٹریکٹ کی شکل میں, ایگریمنٹ کی شکل میں مطلب پیش کرنا, اور پھر اس ایگریمنٹ کے مطابق سارے معاملات جو ہیں, چاہے وہ ازدواجی معاملات ہیں, چاہے فیملی کے معاملات ہیں, ماں باپ کے ساتھ سلوک, بہن بھائیوں کے ساتھ, پھر اپنے اولاد کے ساتھ, اولاد کی تربیت, یہ سب عہد و پما ہیں جن کو پورا کرنا ہے. پھر ہمارا روزمرہ کا لین دین, ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات, ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رسپانسبلٹیز ہماری جتنی ہیں, وہ سب ایکچولی ہمارے وعدے ہیں جو یا تو ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں یا دوسرے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں. پھر کاروباری معاملات اگر دیکھیں تو کاروبار میں ہر لفظ جو ہے وہ ایک وعدہ ہے کسٹمر کے ساتھ, یا کسٹمر اور کلائنٹ کا آپس میں وعدہ ہے, امپلائی اور امپلائر کا ریلیشن شپ ہے, وہ سب کے سب وعدے ہیں. اس کے علاوہ عدالتی نظام میں چلے جائیں, وہاں پر شہادتیں دی جاتی ہیں, وہ ایک وعدہ ہے کہ جو بھی بولنا ہے حق اور سچ بولنا ہے, اور بلکہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر معاذ اللہ ایسی گواہیاں دی جاتی ہیں جس کے عذاب سے لوگ ڈرتے نہیں. تو یہ پوری کی پوری زندگی جو ہے ہماری وہ عہد و پما پر ہے. بلکہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, گلف میں جو رہ رہے ہیں, فار ایگزامپل میں یہاں پر قطر میں رہ رہا ہوں, تو مجھے اکثر یہ فیل ہوتا ہے, ہم مطلب اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر مطلب جاب کے حالات جو ہیں وہ کبھی ٹینس ہو جاتے ہیں, کبھی ٹھیک ہیں, اکثر اوقات جو ہیں آج کل خاص کر ٹینس ہی رہتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم یہاں سے اگر چھوڑ کر, یہاں سے ہمیں اگر ٹرمینیٹ ہو گئے یا ہمیں اگر واپس جانا پڑے تو ہم جا کر وہاں پر کیا کریں گے. ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ یہ وہاں پر جا کر سیٹ ہونے میں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پھر بھی کچھ تھوڑی بہت جس کو کریڈٹ کہتے ہیں, کریڈٹ بھی ایک بزنس ٹرم ہے, وعدے کی ایک دوسری شکل ہے کہ ایک بزنس مین نے یا ایک کنٹریکٹر نے کسی دوسری کنٹریکٹر کے ساتھ, یا دو پارٹیز نے آپس میں جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا, ٹھیک ہے, وہ کریڈٹ ٹرمز میں آتا ہے کہ میں مطلب یہ کام انجام دوں گا اور اتنے عرصے کے بعد مجھے پیمنٹ ملنی چاہیے. تو یہاں پر پھر بھی کچھ حد تک یا کافی حد تک ان وعدوں کی پاسداری کی جاتی ہے, لیکن ہمارا سب سے پہلا مسئلہ وہاں پر جا کر سیٹ ہونے کا یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہاں پر اگر کوئی بزنس کیا جائے تو کوئی قانون نہیں کہ جو کہا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد بھی ہوتا ہے, صرف کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں. تو کریڈٹس جو ہم بزنس میں لیتے دیتے ہیں آپس میں, یہ بھی ایک وعدوں کی ایک قسم ہے جو بزنس کی اساس ہیں. آپ نے چاہے کسٹمر کے ساتھ کیا ہے, دوسرے بزنس مین کے ساتھ کیا ہے, کنٹریکٹر کے ساتھ ہوا ہے, وہ بھی ایک وعدے ہیں, چاہے وہ تحریری شکل میں ہے چاہے وہ زبانی شکل میں ہے. تو ان شارٹ مختصر اگر دیکھا جائے تو صرف یہ دو الفاظ جو ہیں اوفو بالعقود, یہ پوری کی پوری زندگی انسان کی, اس کی گود سے لے کے گور تک, اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کی قبر میں جانے تک, پوری کی پوری زندگی کو دو الفاظ جو ہے وہ احاطہ کر دیتے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے جیسے سورہ مائدہ کی انٹروڈکشن میں ذکر ہوا کہ اس میں تکمیلی قسم کے یا زیادہ واضح اور ٹھوس طریقے سے زیادہ شد و مد کے ساتھ یہاں پر احکامات آئیں گے. تو اس آیت کی پہلے حصے میں ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا کہ تم نے اپنی زندگی میں جتنے وعدے کیے ہیں, چاہے وہ کیا قولی ہیں, چاہے وہ مطلب منہ زبانی ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ اللہ کے ساتھ وعدے ہیں, چاہے وہ تمہارے دین کے ساتھ وعدے ہیں, تمہارے آپس میں وعدے ہیں, تمہارے خاندانوں کے وعدے ہیں, تمہارے بزنس کے وعدے ہیں, تمہاری اپنی جو ذات کے ساتھ تمہارے وعدے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو قابو رکھنا ہے, شیطانی وسوسوں سے دور رکھنا ہے اور اس کے اوپر کوشش کرنی ہے, ان سارے کے ساروں کو وعدوں کو پورا کرو. اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. احلت حلال کیے گئے ہیں, لکم تمہارے لیے, بہیمۃ الانعام چوپائے چرنے والے چوپائے حلال کر دیے گئے, یہ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے جو چرنے والے ہوں. بہیمہ جو ہے وہ کہتے ہیں 4 پاؤں والے جانوروں کو, چوپاؤں کو, جن کے 4 پائیں ہوتے ہیں.
4 पाँव होते हैं। اور اس کی فردر جو ایک فردر اس کی کنڈیشن ہے یا ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ چوپائے جن کے کھر ہوتے ہیں. کھر مطلب جو پاؤں جو ہیں وہ دو کھروں کی شکل میں مطلب 2 حصے ہوتے ہیں پاؤں کے. کھر جسے کہتے ہیں مطلب جس کو ایک تو ہوتا ہے پنجے کی طرح ہوتا ہے، جیسے گھوڑا جو ہے اس کا پاؤں اگر دیکھا جائے وہ تو پنجے کی طرح یعنی کہ پورا گول ہی ایک ہی مطلب حصہ ہوتا ہے. لیکن کھر جو ہے وہ 2 حصے ہوتے ہیں، پاؤں در سینٹر سے کٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کھر والے جو 4 پاؤں والے جانور ہیں وہ. اور بہیمت الانعام، انعام جو ہے وہ 4 کیٹیگری کے جانور ہیں، جس کا زیادہ مزید تذکرہ جو ہے وہ سورہ انعام میں آئے گا کہ عید البقر جو ہے اس کی مناسبت سے، اس میں قربانی کی مناسبت میں اس میں ذکر ہوا کہ انعام جو ہے وہ 4 کیٹیگری یا 4 قسم کے جانور، جس میں بکری، بھیڑ، اونٹ اور گائے. بکری، بھیڑ، اونٹ اور گائے، یہ 4 جو کیٹیگریز ہیں، ان کے میل اور فیمل اگر کر لیں، چاروں کا میل اور چاروں کا فیمل یعنی کہ 8 جانور. یہ 8 جانور جو ہے یہ انعام ہیں. ٹھیک ہے، یہ انعام جو ہیں ان کی زیادہ کیٹیگری جو ہے زیادہ کھل کر وضاحت ہوئی ہے سورہ انعام میں، جہاں پر قربانی کے توسط سے ذکر کیا گیا. وہاں پر اس کو بند کیا گیا کہ یہ 8 قسم کے جانور ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے بہیمات الانعام، چوپائے جو چرنے والے، جو سبز چارہ کھاتے ہیں، جو گوشت نہیں کھاتے، جو چیر پھاڑ کر نہیں کھاتے وہ نہیں، جو شکار کر کھاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو چرنے والے ہیں، جو سبز چارہ وغیرہ کھاتے ہیں یا مطلب اناج وغیرہ کھا کر جو اپنا پیٹ پورا کرتے ہیں، بھوک مٹاتے ہیں، ان کے بارے میں جو 4 پاؤں والے چرنے والے جانور ہیں وہ سارے کے سارے حلال کر دیے گئے. اللہ سوائے ان کے. اب وہ حلال جانور جو کیے گئے ان میں سے کنڈیشن ہے سوائے ان کے ما یتلا جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں علیکم تم پر. ما یتلا علیکم جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تم پر، یعنی تم پر تلاوت کر کے تمہیں بتا دیے جاتے ہیں. وہ بہیمت الانعام یا بہیمت الانعام میں سے وہ جانور جو تمہیں تلاوت کر کے یا پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. یہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 3 میں غالباً اس کی فردر ڈیٹیل جب آئے گی تو ہم پڑھیں گے کہ کچھ کنڈیشن ہے، یہ بہیمت الانعام کی کچھ کنڈیشن ہے. اگر وہ کنڈیشن آ جائے تو پھر وہ جانور جو ہیں وہ حلال نہیں رہتے. جیسے مثال کے طور پر اگر جانور جو ہے کسی وجہ سے مر گیا، ٹھیک ہے، تو وہ حلال نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو کچھ کنڈیشن ہے، وہ جب اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمیں تفصیل مل جائے گی. تو چوپائے چرنے والے جو ہیں وہ حلال ہیں ما سوائے ان کے جن کو تمہارے اوپر تلاوت کر کے سنایا جاتا ہے، جو اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے. غیر محل صیدی، نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو، تم شکار کو حلال مت سمجھنے والے بن جاؤ. وَأَنْتُمْ کہ اس حال میں کہ تم سب حرم احرام میں ہو. نہ حلال سمجھنے والے بن جاؤ شکار کو اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، یعنی جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال مت سمجھو. احرام کی حالت میں، احرام یعنی عمرہ کرنے کی نیت سے یا حج کرنے کی نیت سے جو احرام باندھا جاتا ہے، جو لباس پہنا جاتا ہے، 2 کھلی چادریں جو ہیں وہ احرام ہے. تو اگر احرام کا باندھا ہوا ہے، چاہے وہ گھر سے نکلتے ہوئے احرام باندھا ہوا ہے یا میقات سے احرام باندھ کر آگے عمرہ یا حج کے لیے جو سفر کیا ہے، تو احرام کی شکل میں، یہ تو ہمیں پہلے پتا ہے کہ احرام کی شکل میں شکار کرنا، احرام کی حالت میں شکار کرنا جو ہے وہ منع ہے. تو احرام کی حالت میں شکار کو حلال سمجھنے والے نہ بن جاؤ. یہ مت سمجھو کہ شکار کرنا جو ہے وہ احرام کی حالت میں جائز ہے، وہ اس سے منع کیا گیا. ان اللہ بے شک اللہ یحکم حکم دیتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق حکم دیتا ہے. البتہ اللہ کے احکامات میں حکمت ضرور ہوتی ہے اور بہت وسیع حکمت ہوتی ہے، اور اکثر اوقات وہ ہمیں حکمت جو ہے وہ نظر نہیں آتی.
ہم کبھی گلا شکوہ کر دیتے ہیں، کبھی اس کو حکم ربی سمجھ کر اپنا لیتے ہیں، کبھی اس کے اوپر پھر ہم اپنے افسوس کرتے ہیں، یہ جو بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور یقیناً ہمیں کبھی اس دنیا میں وہ حکمت واضح نہ بھی ہو تو قیامت کے دن وہ حکمتیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا، مت تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نشانیوں کی، یا اللہ نے جن چیزوں کو خاص فضیلت دی، جن چیزوں کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے، ان کی بے حرمتی مت کرو. یہاں پر آیات کی مناسبت ہے کہ مطلب حج اور عمرہ کی جو شعائر ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، اور ان کے جو مطلب ان کے جو پیچھے چلنے والے ہیں، حج اور عمرہ کے لیے جو چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ بے حرمتی مت کرو، ان کی بے حرمتی مت کرو. آیات کی مناسبت سے یہی زیادہ قریب ہے اس کی تفصیل. لیکن کچھ علماء اس کو اوپن آیت کے طور پر بھی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی چیزیں جن کو فضیلت دی گئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت بخشی ہے، ان کی بے حرمتی مت کرو. تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، شاعر اللہ جو ہیں، وہ ان کی بے حرمتی مت کرو. ولا شہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی. حرمت والا مہینہ یہاں پر آیت کی مناسبت سے جو ہے وہ ذی الحجہ جو ہے وہ زیادہ قریب ہے. لیکن حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 تو کنزیکٹیو مہینے میں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے جو ہیں وہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. اس میں قتل و غارت گری، خون ریزی یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ انتہائی ناپسندیدہ ہیں. یہاں تک کہ اگر 2 گروہوں کی جنگ ہو رہی ہے تو وہ جنگ بھی اس صورت میں یا ان مہینوں میں روک دینا جو ہے وہ زیادہ احسن ہے، زیادہ قریب ہے، بشرطے کہ کوئی مشرک جو ہے وہ یا کوئی گروہ جو ہے وہ زیادتی نہ کرے، وہ ظلم نہ کرے. ظلم کے جواب میں اگر کوئی مارکا ہو جاتا ہے تو وہ تو کسی حد تک مناسب ہے، لیکن عام حالات میں ان 4 حرمت والے مہینوں میں کسی بھی طرح کی خون ریزی اور جنگ اور اس طرح کے معاملات جو ہیں اسے منع کر دیا گیا. ولا شہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، یعنی بے حرمتی مت کرو حرمت والے مہینوں کی بھی. ولا الہدی، اور قربانی کے جانور. ہدی جو ہے وہ خاص کر ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو عمرہ یا حج کے لیے لے کے جایا جاتا ہے قربانی کرنے کے لیے، حج کے لیے خاص کر. لیکن اکثر جو ہے پہلے زمانوں میں عمرے کے لیے بھی ساتھ قربانی کے جانور لے جایا کرتے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آیا جب عمرہ کی نیت سے آئے 6 ہجری کو، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت پھر کیونکہ عمرہ جو ہے مکہ میں تو نہیں آ سکے تھے وہ، لیکن وہاں پر انہوں نے احرام کھول کر قربانی دی، تو اس وقت عمرے کے لیے بھی ساتھ قربانی کے جانور لائے ہوئے تھے. تو عمرہ یا حج کے لیے جو جانور ساتھ لے کر جاتے تھے حجاج کرام جو ہے وہ خاص کر ان کے لیے یہ ہدی جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے قربانی کے لیے جو جانور لے کے جائے جاتے ہیں مکہ کی طرف. وللقلائد، اور نہ ہی پٹے والے جانوروں کی. پٹے والے جانور بھی ہدی ہے ایکچولی. ہدی جو ہے ان کی مزید نشانی کو اس کے واضح کرنے کے لیے ان کے اوپر ان کے گلوں میں مختلف رنگوں کے پٹے، یا پرانے زمانوں میں مطلب پرانی جوتیاں جو ہیں وہ کسی رسی میں پرو کر ان کے گلوں میں ڈال دی جاتی تھی نشانی کے طور پر کہ یہ ہدی کے جانور ہیں، یہ قربانی کے جانور ہیں جو قربانی کے لیے مدینہ یا مکہ کی طرف کسی قافلے کے ساتھ یا کسی گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ نشانی جو ہے اس کو سمجھ کر اس سے پتہ چل جاتا کہ یہ قربانی کے لیے مخصوص جانور ہے. تو پھر اس کے ساتھ پھر بے حرمتی یا اس کو مطلب رستے میں ہی ذبح کر کے کھا لینا یا اس کا شکار کرنا یا اس طرح کے معاملے جو ہیں اس کی حرمت پھر یہاں پر آ گئی. ولا، اور نہ ان لوگوں کی جو آمینہ سب قصد کرنے والے ہوں البیت الحرام،
حرمت والے گھر کا، یعنی بیت الحرام یا مسجد الحرام کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، اور وہ سب جو سب قصد کرنے والے ہوں اللہ کی گھر کی طرف، یعنی حجاج کرام یا عمرہ معتمرین جسے کہتے ہیں، عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے۔ آج بھی سفر جو ہے وہ کٹھن ہوتا ہے، مطلب ہوائی جہازوں میں اور پھر گاڑیوں میں۔ پہلے زمانوں میں تو اور بھی زیادہ مشکلیں تھیں اور بھی زیادہ صعوبتیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی تھی سفر میں، کئی کئی مہینوں کا سفر کر کے لوگ منزل پر پہنچے تھے۔ تو وہ رستے میں کوئی قافلوں کے ساتھ مطلب چور اچکے جو ہیں، وہ ڈاکو جو ہیں، ان کا بھی خطرہ، اور یہ وہ حرمت والے مہینوں میں وہ جو ایون جو ڈاکو وہ تھے وہ بھی اس کا پاس رکھتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی حرمت والے مہینوں کی قدر کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں وہ ڈنڈی ضرور مار لیتے تھے اپنی مرضی سے، مہینے مقرر کیے یا جو بھی معاملات تھے وہ ہم پہلے دیکھ چکے، لیکن کچھ تھوڑا بہت پاس ضرور رکھتے تھے۔ یہاں پر یہ ہے کہ بہت واضح ہے کہ 4 مہینے حرمت کے ان کی، پھر ہدی کے جانور، اور جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے جو جا رہے ہیں ان کی حرمت کا بھی خیال کرنا ہے، اور نہ بھی بے حرمتی کرو ان لوگوں کی جو حرمت والے گھر کی طرف قصد کرنے والے ہیں یا جا رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم، وہ سب تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کا، ورضوانہ، اور خوشنودی۔ وہ تو اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرنے کے لیے یا اس کی غرض سے وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور اس طرف گامزن ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، فَاسْتَعْدُوا، پھر تم سب شکار کر لو۔ اور تب تم سب حلال ہو جاؤ، حلال ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ احرام اتار جاؤ اور احرام سے باہر آ جاؤ، احرام یا اپنا حج اور عمرہ جو بھی ہے اس کے مناسک جو ہیں پورے کر کے احرام جو ہے جب اس کو کھول دو تو پھر اس کے بعد کوئی ممانعت نہیں کہ تم شکار کرو، جو بھی حلال جانور تم جس بھی طریقے سے شکار کرو، پھر اس کے بعد کوئی ممانعت نہیں۔ اور جب تم حلال ہو جاؤ پھر تم سب شکار کر لو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں، شنعان، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں کہ کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، کہ ان سب نے روکا تمہیں، ان المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، ان تعتدوا، کہ تم سب زیادتی کرو، تم سب ان پر زیادتی کرو۔ اور دیکھو، ہرگز نہ آمادہ کرے کہ تمہاری دشمنی کسی قوم کے ساتھ کہ اس نے روکا تمہیں مسجد حرام سے کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ اب یہاں پر جیسا کہ ذکر ہوا کہ 6 ہجری کو جب عمرہ کی نیت سے آئے مسلمان قافلہ جو ہے، مومن قافلہ، حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا گیا، ان کو مکے میں داخلے کی یا عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہیں پہ صلح ہو گئی۔ وہاں پہ ایک کنٹریکٹ جو ہے صلح حدیبیہ کے نام سے جو ہے وہ وہاں پر طے پا گیا، اور وہاں سے پھر واپسی کا رستہ ہوا تو وہاں پر آنے سے روک دیا۔ اب یہ مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ کئی سالوں سے تقریباً 6 سال تو ہجرت کے ہو گئے، بہت سارے مسلمان تو اس سے بھی پہلے کے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے، تو اتنے عرصے سے اپنے گھر سے باہر، اپنے خاندانوں سے باہر، اپنے مطلب گلی محلے جہاں پر وہ پروان چڑھے وہاں پر، اور وہ بھی ایک سیکنڈری ہو گیا، سب سے پرائمری جو ہے کہ مسلمان ہیں وہ اللہ کے گھر کی عبادت، اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور باقی مناسک جو ہے وہ ادا کرنا، ان کے دلوں میں بڑی مضبوط عقیدت کے ساتھ وہ ایک بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ آئے، اور ان کو وہاں پر روک دیا گیا اور واپس جو ہے جانے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ تو ان کے دل میں یقیناً ایک حسرت تھی جو باقی رہ گئی کہ ہم یہاں پر ویسے ہی واپس پلٹنے گئے، اتنا قریب آ کر بھی ہم مکہ کو یا مسجد الحرام کو دیکھ نہیں سکے اور اس کا طواف نہیں کر سکے، تو یقیناً ان کے دل میں کسک تھی یا ایک حسرت تھی۔ تو اس کی یہاں پر وضاحت ہے کہ اب وہ جو معاملہ ہو گیا، اب یہ نہ ہو، کیونکہ ہم نے جیسا کہ ذکر کیا سورہ مائدہ کے جو
جو نزول کا پیریڈ ہے یہ اس وقت کا پیریڈ ہے جب مسلمان جو ہے وہ طاقتور ہو چکے اور ان کی طاقت کو تسلیم کر دیا گیا صلح حدیبیہ کے ذریعے انڈائریکٹلی طور پر، اور مسلمان حقیقت میں کچھ حد تک مضبوط ہو چکے تھے، اور انہوں نے غزوہ احد جو ہے اس سے بھی بہت کچھ سیکھا، اور اس کے بعد کے کچھ معاملات اور تعداد میں بھی اور توانائی میں بھی وہ زیادہ مضبوط تھے۔ اور جب مطلب فتح مکہ ہوا اور اس وقت تو اور بھی زیادہ مضبوطی آ گئی، اس وقت تو اور بھی زیادہ مضبوط آ گئے، کیونکہ 6 ہجری کے بعد جب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس وقت تو مسلمانوں نے ایک بہت فتح عظیم تھی، تو مسلمان جو ہے وہ بہت بڑی فتح کے مطلب ٹھہرے۔ تو یہاں پر ہے کہ دیکھنا کہ تم اگر اب طاقت میں آ گئے ہو، اگر تم مطلب اس وقت مضبوط ہو چکے ہو اور دشمنوں کے اوپر تمہارا غلبہ ہے، اور اس وقت جو مشرکین ہیں وہ تمہارے مغلوب ہیں، تم ان کے اوپر غالب ہو، تو یہ نہ ہو کہ تب تم اپنے مسجد الحرام کی طرف بڑھو یا مطلب مکہ میں داخل ہو تو تم اپنی دشمنی جو تمہیں جو داخل نہیں ہونا دیا تھا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تم اپنی دشمنی جو ہے اس کو نبھانا شروع کر دو اور بدلہ لینا شروع کر دو، کہ تمہارا نفس جو ہے وہ ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کے، کسی قوم کی دشمنی کے اس نے روکا تمہیں مسجد الحرام سے داخل ہونے کے کہ تم مجھ سے زیادتی کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کر چکو، جو بھی معاملہ ہو چکا اب تمہیں مطلب ہدایات دی جاتی ہیں کہ تم پرامن رہو گے اور معاف کرو گے اور دشمنی نہیں نبھاؤ گے، زیادتی نہیں کرو گے۔ وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کاموں پر، وَالتَّقْوَى، اور پرہیزگاری میں، اور تعاون کرو نیکی کے کاموں پر اور پرہیزگاروں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تم سب تعاون کرو، مت تم سب تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں پر۔ یہ آیت جو ہے، آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ بھی مشہور ترین جو ہمارے مطلب آیات ہیں، آیت کے کچھ حصے ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ جگہ جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے، جگہ جگہ پر اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن جگہ جگہ پر آیت کے اس حصے کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ ہر جگہ پر اس آیت کو بہت ڈیٹیل سے سمجھا جاتا ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ اس کو مزید تفصیل جو ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں، جتنی یہ آیت جو ہے وہ ہمارے مشہور ہے، عدالتوں کے باہر لکھی ہوئی ہے، دفتروں کے باہر لکھی ہوئی ہے، کہاں کہاں پر نہیں لکھی ہوئی اور کہاں کہاں پر یہ کوٹ نہیں کی جاتی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی، نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ لیکن حقیقت پریکٹیکلی طور پر اکثر اوقات اس سے الٹ ہوتا ہے، اس سے الٹ ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی کے کاموں میں تعاون اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون آج کل کے، خاص کر آج کل کے ماڈرن دور میں تو اس کو بیکورڈ سمجھا جانے لگا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کو اب بیکورڈ سمجھا جانے والا لگا ہے، جس کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، شریعت میں بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ان کاموں کو چاہے وہ خود کریں، چاہے وہ اس کی تائید کریں، اس میں ہیلپ آؤٹ کریں، ان کو ویسے ہی بیکورڈ اور برا سمجھا جانے لگا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج پردے کی ہے، عورتوں کا، خواتین کا پردہ جو ہے، حجاب جو ہے، اس کو کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے آج کل۔ مرد حضرات نہیں، اس میں عورتیں جو ہیں، عورتوں کے لبرل گروپس جو ہیں وہ سب سے آگے بڑھ چڑھ کر پیش ہوتے ہیں اور ایسی حقائقیں اور ایسے آرگومنٹس کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور پھر بہت سارے نیکی کے کام ایسے ہیں جن کو کرنا آج بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، بہت ہی مشکل ہو چکا۔ اور پھر یہاں پر منع کیا گیا کہ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ اب ایسا الٹا معاشرہ ہو چکا، یا ایسا الٹا وقت آ چکا کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے۔ آزادی کے نام پر، عورتوں کی آزادی کے نام پر کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ انسانیت کی آزادی کے نام پر کیا کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ سامنے ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ کرپشن کے معاملات،
اپروچ کرنا مطلب سفارش جو ہے، ناجائز طور پر کام کرنا، ناجائز طور پر سفارش کرنا، کسی کی سفارش ایسے بندے کی سفارش کرنا جو حقدار نہیں. ہم نے سورہ نساء کی آخری آیات میں، آخری اسباق میں ہم نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انصاف پر قائم رہو، اللہ کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. اور دیکھو کہ غریب، یہ مت دیکھو کہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، دونوں کا معاملہ یا دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہاں پر یہ مت دیکھو کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کو سامنے رکھ کر چلو یہ غریب ہے مطلب اس کا بھلا ہو جائے گا، اس کا کام کر دیتے ہیں. یا کوئی امیر جو ہے اس کی امارت جو اس کا عہدہ دے کر اس کے کام میں اس کا تعاون کر دینا، چاہے وہ ناحق ہی ہو، چاہے وہ ظلم کسی دوسرے کے زیادتی کا مرتکب ہو رہا. تو یہاں تک بھی منع کر دیا کہ یہ نہ ہو کسی غریب کی غربت دیکھ کر بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا تعاون مت کرو کہ جس میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو یا کوئی ناحق ہو یا کوئی غیر شرعی ہو. تو یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ ہمیں بہت کھلے طور پر پتہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں کہاں پر اس پر عمل کیا جاتا ہے اور کہاں پر اس کے خلاف ہر کام کیا جاتا ہے. اور تم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کاموں پر اور پرہیزگاری میں، اور مت تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. جو بھی عمل ہے، جو بھی تمہارا عقیدہ ہے، جو بھی تم کرتے ہو، جو بھی تم سمجھتے ہو، جو بھی تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ. ہم نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، لیکن اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دینے والا ہے. اگر وہ پکڑ جائے تو پھر وہ انصاف کرے گا. یقیناً انصاف کے جب سارے تقاضے ہوں گے پورے، تو پھر اس میں ساری گواہیاں، سارے ٹھوس شواہد اور سارے ثبوت جو ہیں وہ سامنے رکھ کر جب انصاف کیا جائے گا تو اس میں کچھ لوگ اگر عذاب کے مستحق ہوں گے تو ان کو عذاب بھی دیا جائے گا. تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آئے تو وہ یقیناً بہت سخت اور بہت شدید ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. آج ہم یہیں پہ مطلب اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. یہ 2 آیات، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اتنی واضح اور اتنی وسیع مفہوم رکھتی ہیں جس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، جو پوری زندگی جو ہے اس کے اوپر محیط ہوتی ہیں، اور ہمیں ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور ان پر کوشش کرنی چاہیے کہ خود اور اپنے احباب کو بھی عمل کرا سکیں اس پر. جی اگر کسی کو کوئی ایڈ کرنا ہے کچھ اس میں تو آپ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ اس صورت پہ آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے احکام کو بہت غور و فکر سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیرن. جی اسی کے ساتھ ہم مجلس کا اختتام کرتے ہیں آج کا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دنیا میں آسانی فرمائے، اس دنیا کی جو وبا ہے اس سے ہمارے چھٹکارا عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیک مقاصد میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے، اور دنیا میں اور خاص کر آخرت کی منزلیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.